السلام علیکم۔ آج ہم جو اسٹوری آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک جن زادے کی اسٹوری۔ جی ہاں جناب، جن زادے کا عشق۔ ایک مسجد میں ایک لڑکی پڑھنے آتی، اس کا نام تھا شانتی، اور اسے مسجد میں ایک لڑکا بھی پڑھنے آتا تھا، اکبر۔ شانتی بہت پیاری لڑکی تھی اور اکبر بھی بہت پیارا تھا۔ مولوی صاحب سب کو پڑھاتے اور مولوی صاحب اس لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں سے آبادی سے دور رہتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں بہت دور سے آتا ہوں، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، مولوی صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن ٹائم گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ مولوی صاحب نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ اکبر درمیان والے کمرے میں جاتا ہے اور پھر وہیں سے غائب ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ مولوی صاحب نے کچھ دن یہ ڈیوٹی دینی شروع کر دی۔ جب بھی چھٹی ہوتی تو مولوی صاحب کی نظر اکبر پر رہتی اور اکبر کمرے میں چلا جاتا۔ مولوی صاحب نے جا کر کمرے میں دیکھا تو وہاں پر اکبر نہیں تھا، اکبر وہیں سے کہیں چلا گیا۔ مولوی صاحب کو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے۔ ادھر شانتی اپنے گھر کی بکریاں لے کر چڑھانے جاتی تھی۔ ایک دن وہ گئی تو اسے وہاں پر کھیتوں میں وہ لڑکا نظر آیا جس کا نام تھا اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ سپارہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ تو شانتی اس کو کہتی ہے ہاں ہاں میں نے پہچان لیا ہے، اور شانتی وہاں سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا، اکبر وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ شانتی کہتی ہے پتہ نہیں یہ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لیکن شانتی جب اس کو دیکھتی ہے تو اپنی بکریوں کو لے کر گھر واپس آنے لگتی ہے اور بہت زوروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم اپنی بکریاں مجھے پکڑاؤ اور تم آہستہ آہستہ آؤ۔ پھر وہ اس کو اس کے گھر کے پاس لے آتا ہے، اور پھر یہ کیا، شانتی کے کپڑے تو سب سوکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہے شانتی کسی سے گھر میں اس بات کا ذکر نہیں کرتی، وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن گھر میں جب وہ آتی ہے، اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ کمرے میں روشنی بہت پیاری پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے ماں میرے کمرے میں یہ روشنی کیسی ہے؟ اس کی ماں بھاگتی آتی ہے تو کہتی ہے بیٹا کہاں پر روشنی ہے؟ یہاں پر تو وہی مدھم سی روشنی کھڑکی کی آ رہی ہے، اور کون سی روشنی ہے؟ لیکن یہاں پر شانتی کو ایک دودھیا کلر کی بہت تیز روشنی محسوس ہوتی ہے، وہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسرے دن بھی شانتی بکریوں کو لے کے جاتی ہے، وہاں پر وہ لڑکا اسے ملتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ لیکن شانتی جلد ہی گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آج بھی کمرے میں روشنی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ کمرے میں ٹیبل پہ گرم گرم کھانا بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ ماں کو کہتی ہے کہ ماں میرے کمرے میں کھانا کس نے رکھا ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا کھانا تو بھی ہم نے رکھا ہی نہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ تم آؤ گے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ لیکن شانتی کہتی ہے کہ میرے کمرے میں تو کھانا پڑا ہوا ہے۔ اس کی ماں آتی ہے، دیکھتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے، وہ اس کے باپ کو بتاتی ہے کہ ملک صاحب دیکھیں یہ کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد شانتی کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی کی عمر ابھی ہے ہی کتنی، ابھی تو 17 برس کی ہوئی ہے، میں اتنی جلدی اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دوں؟ لیکن کچھ دیر سوچ کے وہ کہتی ہے کہ جس طرح کی یہ باتیں کرتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، ہمیں اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ خیر پھر اس کا رشتہ آتا ہے اور گھر والے ہاں کر دیتے ہیں، شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر اکبر کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ شانتی مسلسل بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی اس قدر بیمار ہے، اسے تو اٹھنے بھی نہیں ہوتا، وہ تو غنودگی میں ہے، نہ اس پہ دوائی اثر کر رہی ہے نہ کوئی دم اثر کر رہا ہے، آخر کیا کیا جائے؟ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ صبح اس کی بارات آنی ہے اور اس ٹائم یہ تو بے ہوشگی میں پڑی ہوئی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر اکبر آتا ہے جو کہ اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک دم سے شانتی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟
तो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पे शांति कहती है कि क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर घर वाले, सब मेहमान और उसकी माँ उसको देख रहे होते हैं। शांति बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम किससे बातें कर रही हो? यहाँ पर बच्चे कोई भी नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। सब समझते हैं कि बुखार शायद उसके दिमाग को हो गया है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन अकबर कहता है कि शांति तुम एक दफ़ा मेरा साथ दो, अगर तुम मेरे साथ हुई तो मैं शादी रुकवा दूंगा, कोई बारात नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम मेरा साथ दो। शांति कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। खैर अकबर कहता है मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा, और वो गायब हो जाता है। शांति की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम किससे बातें कर रही थी? तो शांति अपने माँ बाप को और सब मेहमानों को सब कुछ सच सच बता देती है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है। कुछ देर के बाद वो लड़का दोबारा आ जाता है। तो शांति कहती है कि मुझे अकेले छोड़ दें, मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो शांति के साथ बैठ के आराम से बातें करता है। तो शांति